ادھر آ جاؤ. بیٹھے ہو تو بس کر رہے نہیں ان الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ رب العزت میری حاضری آپ تمام مرد و خواتین کی تشریف آوری خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے اور رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ بغیر حساب اپنی جنت کا مہمان بنائے اور نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے. جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے ٹھنڈے پیارے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے. سامعین محترم، کوشش کرتا ہوں کہ اختصار سے چند باتیں عرض کروں تاکہ آپ کا وقت کم سے کم خرچ ہو. اور یہ بات حقیقت ہے کہ آپ کے شب و روز کے 24 گھنٹوں میں سے سب سے قیمتی وقت آپ کا یہی ہے جس میں آپ اللہ کا قرآن سن لیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیتے ہیں. اللہ کے گھر میں چند منٹ بیٹھ جاتے ہیں اور اس بیٹھنے کا اس سننے کا یہ تو انسان کو احساس قیامت کے دن ہوگا جب میرا رب اجر دے گا. اس دن انسان کہے کہ کاش کتنا اللہ نے اجر دیا، چند منٹ اور میں کہیں گزار لیتا تو اللہ یہ بھی میرے لیے نفع مند بنا دیتے. تو انسان کی طاقت سے زیادہ بوجھ اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتے. جتنا ماشاءاللہ آپ کا جذبہ ہے اللہ انشاءاللہ اپنی طاقت کے مطابق اتنا ہی صبر ضرور عطا فرمائے گا. اور یہ آپ کے لیے سعادت مندی ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنے بندوں میں سے چنا ہوا ہے، ورنہ اپنے ارد گرد کے ماحول اور لوگوں کی تعداد کو دیکھ لیں اور اپنے بیٹھنے کو بھی دیکھ لیں کہ اللہ نے کتنی انسانیت میں سے آپ کو چن لیا. یہ اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے. وہ ہم پر جیسے دنیا کے اوپر فضل فرما چکا ہے، اللہ آخرت میں بھی ہمارے اوپر اپنا فضل فرمائے. سورۃ الشعراء کے ابتدائی چند باتیں آپ نے کل سماعت کر لی تھی. اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے قیامت کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو آپ اس دن ظالموں کو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خوف زدہ دیکھیں گے اور اس کا وبال ان کے اوپر آ کر رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم انہیں اپنی جنت کے اندر ضرور داخل فرمائیں گے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ آپ اعلان فرما دیں کہ دین کی دعوت کے سلسلے میں آپ سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، لیکن میں اتنا ضرور چاہوں گا کہ میرے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں ان کو کم از کم میرے پیار کا جو سلوک ہے اس کی توجہ دینی چاہیے، اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ میں ان کو صرف اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہا ہوں. میں ان سے کوئی کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں رکھ رہا، کوئی مجھے ان سے مفاد نہیں ہے، میں ان سے کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتا. صرف میری تڑپ یہی ہے کہ یہ میرے اپنے ہو کے یہ تو جہنم کی آگ سے بچ جائے. اور دیکھ لیجئے اپنے ہو گئے جنت سے محروم ہو گئے، جنہوں نے طویل صبر کیے وہ اللہ کی جنت کے راہی بن گئے. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا جو اپنے خاندان کے تھے، قریبی تھے، وہ پہلی لسٹ میں ہوتے، وہ اگلی صف میں ہوتے، وہ اعلیٰ درجہ لے جاتے ہیں. لیکن ان کی تاخیر، بعض تاخیر کا شکار ہوئے، تاخیر سے اسلام قبول کیا، لیکن یہ ہے کہ اعزاز تو مل گیا، اسلام کی دولت نصیب ہو گئی، لیکن وہ بھی رہے کہ جو ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے. تو اللہ نے ان لوگوں کو بھی یہ سبق دیا کہ پیغمبر الصلوۃ والسلام تمہیں اللہ کی رضا کے لیے
اور تمہاری کامیابی کے لیے تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ انسان اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے اس پر غور کرے کہ اس کے اوپر جتنی مصیبتیں آتی ہیں ان کا بنیادی سبب اس کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے گناہوں کو نظر انداز فرما دیتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں، اتنے گناہ تو ایسے ہیں، میں نے کوئی گرفت کی نہیں ہے تمہاری، ان کا کوئی بدلہ میں نے تمہیں نہیں دیا، کوئی سزا نہیں دی، میں نے بہت سارے تمہارے گناہوں سے ویسے ہی درگزر کر دیا ہے۔ اگر تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، تو تم اپنے رب کا در نہیں چھوڑا کرو، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا کرو اور اس میں نظر دوڑایا کرو، یار میرا رب کتنا مہربان ہے، کتنی تو میری ایسی غلطیاں ہیں جس میں میرے رب نے میری گرفت ہی نہیں کی، اس نے مجھے سزا ہی نہیں دی، مجھے معاف کیے ہوئے ہے، لوگوں کے سامنے اس نے مجھے شرمندہ نہیں کیا، لوگوں کے سامنے اس نے مجھے رسوا نہیں کیا، یہ اس کے کام احسانات ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سمجھایا، فرمایا انسان غور کر لے، اگر میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے گرفت کرنا شروع کر دوں، فرمایا تو پھر یہ یاد رکھ لو زمین پر کوئی مخلوق زندہ باقی نہ رہے۔ یعنی کہ اگر اس پر آ جاؤں نا کہ تمہاری ہر غلطی پہ ہی میں پکڑنا شروع کر دوں، سزا دینا شروع کر دوں، تو پھر اس زمین کے اوپر مخلوق کا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ یہ تو میری رحمت ہے کہ میں درگزر کر جاتا ہوں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے بڑا حوصلے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا وہ لوگوں کی نافرمانیوں کے باوجود بھی ان کو رزق بھی عطا کرتا ہے اور ان کو مہلت بھی دے کر رکھی ہوئی ہے اس نے، وہ گرفت نہیں کرتا، وہ چاہے تو کر سکتا ہے، جب چاہے جس وقت چاہے، اس نے کسی سے پوچھنا نہیں ہے۔ وہ ایسا مالک و خالق ہے، معاف کرنے پہ آئے تب بھی اس کو کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ گرفت کرنے پہ آئے تو تب بھی اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سمجھا رہے ہیں انسان غور کر لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے تیرے اوپر اتنے احسانات ہیں، پھر بھی اگر ان احسانات کو تم نہیں سمجھتا تو یہ اس ڈھیل کو یہ نہ سمجھنا کہ ڈھیل اللہ نے دے دی ہے تو اللہ تمہیں سزا نہیں دے سکتا، یہ اللہ کی رحمت سمجھنا کہ اس نے تمہیں موقع دیا ہوا ہے کہ تمہیں ہو سکتا ہے کسی وقت احساس ہو جائے اور تم موت سے پہلے توبہ کی راہ اختیار کر لیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا موت مانگا نہ کرو، کوئی پتہ نہیں کہ موت سے پہلے تمہیں اللہ توبہ کی توفیق دے دے، اللہ تمہیں بھلائی پر چلنے کی توفیق دے دے، یہ کسی کے علم کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھلائی پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آگے سورۃ زخرف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اس بات کو پہلے واضح کیا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان کے اندر اتارا ہے، اس لیے کہ اہل عرب اس زبان کو جانتے تھے اور اس کو پڑھ کر وہ شعور حاصل کریں تاکہ انہیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کتاب کے نزول سے پہلے قرآن مجید لوح محفوظ میں موجود تھا، اور اس سورت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ تمہارے پاس جو اللہ کی طرف سے کتاب آ چکی ہے یہ اللہ کے لوح محفوظ کے اندر اسی طرح محفوظ ہے۔ ایسے سمجھ لیں آپ کے پاس ایک کاپی آئی ہوئی ہے، آپ جتنا زور لگا لیں رب کی اس کتاب کو نہیں مٹا سکتے، اور مٹانے والے ہمیشہ ہر دور کے اندر مٹے ہیں، ان کے نام و نشان مٹے ہیں، اللہ کا کلام اسی طرح محفوظ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنے والد اور قوم کو مخاطب کر کے کہا میں تمہارے ان باطل معبودوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میرا پروردگار جس نے مجھے پیدا کیا یقیناً وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس بات کو اپنی اولاد میں بھی جاری فرما دیا تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کرتے رہے۔ اس سورت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی متعلق بھی آگاہ کر دیا کہ یہ وہ لوگ جو قرآن کے متعلق یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن تو کسی ایسے شخص کے اوپر ہونا چاہیے تھا جس کا اثر رسوخ زیادہ ہوتا، جو مالدار ہوتا، جو بادشاہ ہوتا، جس کا لوگوں کے اندر کوئی زیادہ نام تھا، اس کے اوپر آتا۔ یہ مکے کے ایک یتیم کے اوپر اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ تو اللہ نے ان کو جواب دیا
فرمایا کہ کیا میری رحمتوں کی تقسیم کرنا ان کے اختیار میں ہے؟ دیکھو اللہ کا کتنا خوبصورت جواب ہے. فرمایا کہ میری رحمتوں کو تقسیم کرنا کیا دنیا والوں کے اختیار میں ہے؟ یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا جب چاہتا ہوں جہاں چاہتا ہوں اپنی رحمتوں کو اتارتا ہوں, کسی سے بھی اجازت لینے کا میں محتاج نہیں ہوں. یہ میرے اختیار ہے, میں خود فیصلے کرتا ہوں. اللہ کسی کے فیصلے کا محتاج نہیں ہے. اور یہی بات مشرکین مکہ کو بھی اللہ نے سمجھا دی. پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیطان کو ان کا ساتھی بنا دیتا ہے اور شیطان ان کو ہدایت کی راہ سے بھٹکا دیتا ہے. یعنی کہ جو رب کے ذکر سے دور ہوتے ہیں, اللہ کی معرفت سے دور ہوتا ہے, رب کی پہچان سے دور ہوتا ہے, تو وہ ہمیشہ کے لیے پھر شیطان کا دوست بنتا ہے, رحمان اسے اپنا دوست نہیں بناتا. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا تھا اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی نشانی بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی میں سے نشانی بھی ہے. یعنی کہ آج بھی وہ اللہ تعالیٰ کے آسمانوں پر اسی طرح جس طرح دنیا میں زندہ تھے اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے, اور جو اللہ نے جس انداز سے رکھے جو رب کی شان ہے رب نے اپنی شان کے مطابق ان کو رکھا ہوا ہے. اور قرب قیامت ان کا نزول ہوگا اور ان کا نزول حق ہے, سچ ہے, اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے اندر جامع مسجد کے مینار کے اوپر اتریں گے, اللہ کے ملائکہ کے ساتھ ہوں گے اور خنزیر کو بھی قتل کریں گے, اور جناب عیسیٰ علیہ السلام فتنہ دجال کا بھی مقابلہ کریں گے, یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا بھی کریں گے. یہ اللہ نے ذمہ داریاں سمجھ لو عیسیٰ علیہ السلام کے مقدر میں رکھ دی ہیں. انہوں نے آ کر اس دجال کا بھی مقابلہ کرنا ہے, یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کرنی ہے. جو قوم زندہ ہوگی ان کو ان کے فتنے سے بچانے کے لیے پہاڑوں کے اوپر لے جائیں گے. تو یہ اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اعزاز دینا ہے. اور آپ جب آئیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی زمین کو انصاف سے بھر دیں گے. جب اللہ کی زمین انصاف سے فرمایا بھر جائے گی پھر ایک انار جو ہے نا وہ پوری فیملی بیٹھ کے وہ کھا نہیں سکے گی. یعنی کہ کھا کے آدھا کھائیں گے سارے رچ جائیں گے, سب کی ضرورت پوری ہو جائے گی. اتنی اللہ اس کے اندر برکت رکھ دے گا. فرمایا اللہ کی زمین پھر برکتوں سے بھر جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام انصاف سے بھریں گے. انصاف سے بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے انصاف کے تقاضے دیے ہیں وہ سارے جناب عیسیٰ علیہ السلام پورے کریں گی. اور ویسے تو ہر دور کے حاکم کو یہ حکم ہے کہ وہ انصاف کرے اللہ کی زمین کے اوپر. جب بھی رب کی زمین کے اوپر انصاف ہوتا ہے اللہ پھر وہاں رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے, بے برکتیاں ختم کر دیتا ہے. آج بھی اگر اس زمین کے اوپر ہر قسم کی سہولیات ہونے کے باوجود, نعمتوں کے وافر مقدار ہونے کے باوجود بھی برکتیں نہیں ہیں تو انصاف اس زمین سے ختم ہو گیا. آپ دیکھ لیں چھوٹے سے لے کر بڑے تک, بڑے سے لے کر چھوٹے تک, ہر بندہ ہی اسی چیز کو قلب رہا کہ مجھے انصاف نہیں ملا. تو جب انصاف نہیں ہوگا تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نہیں آئیں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ دخان کے اندر قرآن مجید کا تذکرہ کیا. فرمایا ہم نے اس کو بابرکت رات کے اندر نازل فرمایا. برکت والی رات اور قدر والی رات یہ ایک ہی رات کے دو نام ہیں. بعض لوگ اس آیت کو 15 شعبان پہ پڑھ لیتے ہیں اور لیلۃ القدر کے متعلق انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ لیتے ہیں. تو یہ نہیں ہے, بلکہ ایک ہی رات کے دو نام اللہ نے ذکر کی ہیں. برکت والی رات بھی قدر والی رات ہے اور جو مبارک رات ہے وہ بھی قدر والی رات ہے. اللہ نے نام اس کے دو بیان کر دی ہے. فرمایا کہ اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور یہ قرآن ایک رات کے اندر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ نے اتارا ہے. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی یہی تفسیر کی اور متعدد صحابہ کرام نے بھی کہ لوح محفوظ سے اسی ایک رات کے اندر اللہ نے پورا کا پورا قرآن, اس کی کافی سمجھ لو, آسمان دنیا کے اوپر اتار کے پھر
23 سالوں کے اندر نبی علیہ السلام کو اللہ نے وقتاً فوقتاً جیسے ضرورت پڑتی تھی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو اتارتے رہے ہیں. یعنی کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ایک ہی رات میں آیا ہے. یہی بعض لوگوں کو یہاں مغالطہ لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن تو 23 سالوں میں پورا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے اس رات کے اندر نازل کیا. اس کو سمجھنے کی جب کوشش نہیں کی جاتی تو پھر یہ اشکال پیدا ہوتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر فرعون کا ذکر کیا. فرمایا اللہ نے قوم فرعون کو آزمائش کے اندر ڈالا اور ان کے پاس ایک عزت والے رسول موسیٰ علیہ السلام آئے جنہوں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں بے شک تمہارے لیے اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں. اللہ کے حکم سے کسی بھی انسان کے ساتھ سرکشی نہیں ہونے دوں گا، نہ کسی کو اللہ کی نافرمانی کی طرف آگے بڑھنے دوں گا. لیکن فرعون نے اپنی مرضی کی. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آزمائشیں آئیں. ایک وقت آیا تو وہ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے دار تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے رسوا کن عذاب دیا اور بنی اسرائیل کو ہم نے اس کے عذاب سے نجات دی. وہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا تھا، لیکن بنی اسرائیل کو رب نے پہلے نجات دی، پھر اللہ نے ان کو اپنے احکامات کے لیے پابند کیا. جب انہوں نے نافرمانیاں کی رب نے پھر ان کو ان کے گناہوں کی سزا دی. یعنی کہ یہ تسلسل ان کا متعدد بار ہو چکا ہے. وعدہ کرتے خلافی کر لیتے تھے، اللہ کی طرف سے جب پکڑ آ جاتی تو معافی مانگ لیتے تھے، جب اللہ عذاب ڈال دیتا تو پھر اسی پر آ جاتے تھے، اللہ دوسرا عذاب ڈال دیتا. تو متعدد عذاب بھی ان کے اوپر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے. آگے سورۃ جاثیہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنی نشانیوں کا ذکر کیا. فرمایا زمین و آسمان یہ نشانیوں میں سے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. فرمایا انسانوں میں، جانوروں میں، یہ تمام تر تخلیق والی چیزیں. فرمایا آسمان یہ صبح شام کا نظام، یہ جو گردش کر رہا ہے، فرمایا یہ سارے اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اور آسمان سے اللہ پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ فرما دیتے ہیں. ہوا کے چلنے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جس کے پاس رب کی توحید کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں، قرآن بتا رہا ہے کہ عقل اس کے اندر نہیں ہے. یعنی کہ اللہ نے ساری نشانیاں فرمایا عقل والوں کے لیے. اب جس کو اللہ کی توحید کی نہیں سمجھ رہی، رب کی نشانیوں کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، تو اس کا مطلب دنیا والے جتنا اسے عقل مند کہتے رہے، رب کی ذات کہہ رہی ہے یہ عقل مند نہیں ہے. جو اپنے رب کو نہیں پہچان سکا، جو آخرت کی تیاری نہیں کر سکا، وہ عقل مند کہلانے کا حق نہیں رکھتا. نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا نا عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اپنی آخرت کی تیاری کر لے وہ عقل مند ہے. جو آخرت کو سامنے رکھ کے اس کی تیاری کر لے، فرمایا وہ عقل مند ہے. تو اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کی طرف بھی توجہ دی ہے. فرمایا کہ مسلمانوں تم یہود و نصارہ کی خواہشات کی کوئی اہمیت نہ دو. وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کر رہے، تو تم تو اللہ کے احکامات کی پابندی کر لو. ان کی خواہشات کو اگر تم اہمیت دو گے تو اپنے رب کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی. تم اللہ کے حکم کو اہمیت دو، کامیاب ہو جاؤ گے. آگے 25واں پارہ ہے، 26واں پارہ ہے، 25ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے. اس کے اندر سورۃ الاحقاف کا اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا ہے. اس سورت کا اللہ آپ کو ہمت دے، پہلا صفحہ ضرور بات ترجمہ بار بار پڑھیں. انشاءاللہ جس بندے کا دل اس چیز کی طرف مائل ہے کہ مجھے اللہ کی توحید کی صحیح سمجھ آ جائے، اگر وہ اس کے اس صفحے کو اور 20ویں پارے کے پہلے صفحے کو، دو باتیں بتا رہا ہوں، 20ویں پارے کا پہلا صفحہ، 26ویں پارے کا پہلا صفحہ، اگر ان دو صفحوں کو ترجمہ بار بار پڑھ لے، مجھے اپنے اللہ پہ بڑی امید ہے کبھی وہ مشرک ہو کر نہیں مرے گا، شرک پر نہیں مرے گا. کیونکہ اللہ نے سوال ہی ایسے کیے ہیں اور بہت آسان کیے ہیں. اب اس کے اندر ذرا دیکھیے اللہ کیا فرما رہے ہیں. فرمایا مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جو شرک کرتے ہیں. ان کو کہیے اگر تم سچے ہو تو کوئی سابقہ کتاب یا کوئی علم کا ٹکڑا بچا ہوا لاؤ دلیل کے طور پر، بھئی کسی نے اللہ کے علاوہ کوئی تمہارے لیے کچھ کیا ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے علاوہ
کسی اور کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا. اب پتھر جواب نہیں دے سکتا یا انسان جواب نہیں دے سکتا؟ لوگ کہتے ہیں یہ پتھروں والی آیات ہے، بتوں والی آیات ہے، مسلمانوں پر پڑھتے. اب انسان عقل سے تھوڑا سا خود سوچے کہ جواب کس سے طلب کرنا ہے، پتھر سے کہ انسان سے؟ جواب تو انسان سے طلب کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا غافل اور گمراہ کون ہے جو ان کو پکارتے اللہ کی یاد ہے، جو قیامت تک اس کی پکار سے غافل ہے، اس کی پکار وہ سنتے نہیں ہے. پھر اللہ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا، فرمایا اگر وہ سن بھی لے تو جواب دینے کی طاقت ہے. اللہ ان کو سنا بھی دے، اللہ قادر ہے، وہ سنا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن وہ پھر بھی جواب نہیں دے سکتے. تو فرمایا اس سے بڑا اور ظالم ہوگا. اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ان سے کہیے کہ انہوں نے کوئی تخلیق کے اندر کوئی شراکت اختیار کی ہو، آسمان بنانے میں انہوں نے کوئی معاونت کی ہو. اللہ نے پھر آسمان سے زمین کی طرف آئے. اللہ نے فرمایا چلو آسمان تو دور ہے، زمین کا کوئی ٹکڑا انہوں نے بنایا ہو. فرمایا نہیں، تو پھر اس کا در کیوں چھوڑتے ہیں؟ یعنی کہ جب انہوں نے کسی چیز میں تخلیق کرنے میں رب کی کوئی معاونت نہیں کی تو پھر وہ کیسے تمہارے مددگار بن جائیں گے، تمہارے لیے نفع نقصان کے مالک بن جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے اوپر استقامت اختیار کی، ان کو کل قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ان کو غم ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے اللہ کی جنت کے مہمان بنیں گے، اور یہ ان کے اعمال کی اللہ نے ان کو جزا دی ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر ماں کا تذکرہ اللہ نے اس مقام پر تفصیل سے کر دیا. فرمایا کہ اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اسے اٹھائے رکھا، وہ تکلیف جو 9 ماہ اس نے اپنے رحم کے اندر پیٹ کے اندر اٹھائی، پھر وہ تکلیف اللہ نے بیان کی جو اس کی ولادت کی ہے، پھر اللہ نے اس کی ولادت کے بعد 2 سال کی وہ تکلیف بیان کی کہ جو اس نے اپنی ماں کے گود کے اندر پرورش پائی. یہ مشکل ترین مرحلہ تھا کہ ماں کی چھاتی سے خوراک بھی لیتا تھا اور ساری ضروریات ماں کے ذمہ تھی، حتیٰ کہ ماں نے اپنا خشک بستر اس بچے کو دیا اور اس کے گلے بستر کے اوپر آپ رات گزار لی، لیکن اسے تکلیف نہیں آنے دی. فرمایا انسان یہ 30 مہینے تیری ماں کے کتنے مشکل ترین مراحل سے گزرے ہیں. ان کے اندر 6 مہینے حمل کی مدت بیان کر دی گئی ہے اور 2 سال دودھ کی مدت بیان کر دی گئی ہے. یعنی کہ انسان کے ماں کے رحم کے اندر رہنے کی کم سے کم جو مدت ہے وہ 6 ماہ ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر یہ مسئلہ درپیش آ گیا کہ ایک شخص کی شادی ہوئی، 6 ماہ بعد اللہ نے اولاد دے دی. لوگ پھر آپ جانتے ہیں کہ دنیا تو پھر دنیا رنگ دکھاتی ہے اپنے اپنے، اتنا کوئی اچھا ہو لیکن ایسا اسے موقع مل جائے، خاص کر کے بیویوں کو 6 مہینے بس پھر اس بیچاری کی خیر نہیں ہے. جو دین سے آ رہی ہے غافل ہے وہ تو موقع ہی ڈھونڈتے ہیں. مقدمہ چل گیا کہ یہ عورت تو پہلے گنہگار تھی، 6 مہینے میں کیسے بچہ پیدا ہو گیا؟ بچہ تو 9 ماہ بعد پیدا ہوتا ہے. مقدمہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا گیا. آپ اس وقت خلافت کے منصب پر فائز تھے، قاضی تھے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. فیصلہ آ گیا، لوگوں نے کہا نہیں یہ عورت تو بدکارہ ہے. عورت کہہ نہیں کہ یہ اسی کے بستر کا ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے اور اسی کے اولاد ہے. اور آگے پھر اس کے والدین جو تھے، اس کی بہنیں جو تھی، ان کو تو موقع ملا ہوا تھا، کیونکہ شر پسند ایسا موقع ڈھونڈتے ہیں کہ بعض بہنیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ بھائیوں کو اس حد تک ضد کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کا ساتھ دینے کی طرف سوچتا ہی نہیں ہے کہ ہے تو میری زندگی کی ساتھی. مقدمہ آ گیا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ. قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی. کہا آپ نے اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھا؟ اللہ 30 سال مدت بیان کر رہے ہیں، 30 ماہ مدت بیان کر رہے ہیں، اور 30 ماہ کے اندر 2 سال تو قرآن کے اندر دودھ کی مدت بیان کی گئی ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین.
فرمایا کہ اللہ نے 2 سال دودھ کی مدت قرآن میں وہاں وعدے بیان کر دیے، یہاں ٹوٹل 30 ماہ اللہ نے مدت بیان کی ہے، 2 نکال لو، پیچھے 6 ماہ بچتے ہیں، 24 مہینے تو چلے گئے اس کی دودھ کی مدت کے، پیچھے 6 ماہ بچتے ہیں۔ فرمایا 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ اپنے ہی باپ کا ہے، اسی کے بستر کا ہے، آپ اس کے اوپر الزام تراشی نہ کرو، بہتان نہ لگاؤ۔ اب یہ بات تو دین والا سمجھے گا، جو بے دین ہے وہ تو اس کا جینا ہی مشکل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ذکر کیا، فرمایا کہ یہی انسان جب اپنی جوانی کی منزل کو پہنچا، 40 سال کی عمر تک پہنچا، تو پھر اس نے اپنے رب سے التجا کی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے میرے اوپر کی ہے، میرے والدین کے اوپر کی ہے، میں اس نعمت کا شکر ادا کروں، اور ایسے نیک اعمال کی مجھے توفیق دے جو آپ پسند کریں اور میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ میں آپ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال ہم قبول کر لیں گے اور ان کی خطاؤں کو معاف کر کے انہیں اپنی جنت کا مہمان بنا لیں گے، اور ہم نے ان سے جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق ان کو ان کی جنت کا مہمان بنائیں گے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ویسے ہی صبر فرمائیں جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم انبیاء علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں۔ جبکہ انہوں نے بھی دعوتیں دی، ان کو بھی تکلیفیں آئیں، انہوں نے بھی اپنوں کے بڑے بڑے صدمے برداشت کیے، آپ ان کی زندگی کو دیکھ لیں۔ اور اللہ نے یہاں پہ ان پیغمبروں کا تذکرہ نام لے کر کیا کہ یہ وہ عظیم پیغمبر ہیں جن کے اوپر بیگانوں کی بجائے اپنوں کی تکلیفیں زیادہ تھیں، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ بیگانوں کی بجائے اپنے ہی زیادہ مخالف تھے، اپنے ہی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات سمجھا دی، فرمایا محبوب جی ان کی تکلیفوں کی پرواہ نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، ہم نے آپ کو نبوت کا تاج دیا ہے تو آپ کی حفاظت بھی ہم کریں گے، ہم آپ کو توفیق بھی عطا کریں گے۔ آپ ان کی باتوں سے دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ آپ پہلے پیغمبروں کی سیرت کو دیکھ لیں تو آپ کو حوصلہ بھی آ جائے گا، تو آپ اپنا مشن بھی آگے پورا کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔